کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے رخصت ہو جائیں گے، ظاہری اعتبار سے اللہ کے نبی پردہ فرما دیں گے۔ صدیق اکبر رسول کی بارگاہ میں رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک ہم نے اپنی زندگی آپ کے ساتھ گزاری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ ہمیں آپ نے سنوارا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے بعد کیسے رہیں گے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں کرے گی۔ ایک اہل بیت، تم میرے حسین سے محبت کرنا، تم میرے علی سے محبت کرنا، حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، تم حسن سے محبت کرنا، تم علی کی اولادوں سے محبت کرنا۔ اگر تم نے اہل بیت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، اگر تم نے اولاد علی سے محبت کی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کرے گی۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا مسلمان کتنا قرآن پہ عمل کرتا ہے، اہل بیت سے کتنی محبت کرتا ہے، قرآن مقدس پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوا وهم يلعبون۔ اللہ اکبر، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، وہ غفلت میں چہرہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب رب کی جانب سے ان کی طرف اللہ کی کوئی نصیحت آتی ہے، اللہ اکبر، تو یہ منہ پھیر کے لیتے ہیں، یہ اسے ہنسی مذاق میں لیتے ہیں۔ یاد رکھ لینا میرے دوست، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے رب کا قرآن سنا، جس نے مصطفیٰ کی حدیث سنی، جس نے حضرت علی کا فرمان سنا، اور پھر سننے کے بعد اگر عمل نہ کیا، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی کے اندر اندھیرا کر دیں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزتیں دینا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر، عزت و ذلت کا مالک میرا رب ہے۔ حضرات مجھ سے قبل قرآن کے تعلق سے بہت اچھی باتیں بتائی، آج سب سے زیادہ مسلمان قرآن سے دور چلا گیا، اللہ اکبر، سال سال گزر گیا مگر کوئی قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ بہنوں کو دیکھو تو رمضان میں صرف قرآن کھل جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یاد آتی ہے مجھے وہ بات، حضرت ابو الزناد تابعی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے گھر سے مسجد نبوی کا راستہ کافی طویل تھا، کافی لمبا تھا، اللہ اکبر، مگر جب میں مسجد نبوی سے، اللہ اکبر، جب اپنے گھر سے مسجد نبوی کے لیے جب میں نماز فجر کے لیے جاتا، وہ ہماری طرح نہیں کہ اذان کے وقت جاتے یا صلاۃ کے وقت جاتے۔ حضرت ابو الزناد تابعی فرماتے ہیں جب ہم نماز فجر کے لیے جاتے، وہ پہلے جاتے تاکہ نماز تہجد ادا کرے، اللہ اکبر، پھر جاتے تھے نماز فجر مصطفیٰ کے پیچھے ادا کر، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھی ہو، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یہ تابعی صحابی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے مسجد نبوی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا تو کوئی گھر ایسا نہ ہوتا جس گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز نہ آتی ہو، جس گھر سے قرآن کے پڑھنے کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو۔ گھر کے بزرگ قرآن پڑھتے تھے، گھر کی مائیں قرآن پڑھتی تھی، گھر کے نوجوان قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب لوگوں نے قرآن پڑھا، جب لوگوں کے سینوں میں قرآن کی محبت تھی، خدا کی قسم اگر مدینے سے نعرہ لگا مصطفیٰ کا، کیسر و کسریٰ میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ قرآن پڑھنے والوں نے صدیوں تک حکومت کی ہے۔ آج مسلمان سب سے زیادہ کمزور اس لیے ہے، آج مسلمان سب سے زیادہ کمزور اس لیے ہے کہ پوتر کتاب، مقدس کتاب تمہارے ہاتھوں میں نہ رہی، اللہ اکبر۔ علاقے میں یا گاؤں میں اگر 6 مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو بس تیجے میں پاؤ بھی نہیں پڑا جاتا، 1 گھنٹے میں تیرے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، تجھ سے 2 رکوع تک نہیں پڑھے جاتے۔ مجھے بتا تو صحیح یہ کون سی کتاب ہے؟ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، تم نے قرآن کو ہلکا جانا، اللہ اکبر۔ یہ تو میرے نبی کا معجزہ ہے جو 15 سال کے 10 سال
سال کے بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ کتابیں تو اور بھی آئی ہے، کتاب تو زبور بھی ہے، کتاب تو توریت بھی ہے، کتاب تو انجیل بھی ہے، اللہ اکبر، مگر ان کتابوں کا پیغمبر کے علاوہ کوئی حافظ نہ بن سکا، کوئی لفظ بلفظ یاد نہ کر سکا، اللہ اکبر۔ اگر زبور کے حافظ ہے تو داؤد پیغمبر ہے، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ۔ اگر انجیل کے حافظ ہے تو حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہے، اگر توریت کے حافظ ہے اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ باقی آپ کا امتی، آپ کا ایمان والا لفظ بلفظ کتاب کو یاد نہ کر سکا، جبکہ ان کی 60 سال کی عمر نہ تھی، ان کی 70 کی نہ تھی، وہ 300 سال جینے والے تھے، وہ 500 سال جینے والے تھے۔ خدا کی قسم میں تو بس ایک بات ہی کہوں گا، اللہ اکبر، یہ وہ مقدس قرآن ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ تم قرآن پڑھو پھر تفسیر پڑھو تب پتا چلے گا، قرآن اتنی بھاری چیز ہے، جب رب نے پہاڑوں پہ اتارنا چاہا تو پہاڑوں نے رو کر کہا مولا میں قرآن کا بوجھ نہیں سنبھال سکوں گا، اے مولا پروردگار عالم، تمام چیزوں نے منع کر دیا، لیکن یہ تو ان کے نانا کا معجزہ ہے، پہلے کا کوئی بھی حافظ نہ بن سکا، نہ زبور کا، نہ توریت کا، نہ انجیل کا، نہ صحیفوں کا، پیغمبر ہوتے تھے حافظ، مگر یہ کیسا معجزہ ہے، اللہ اکبر۔ قاری فہیم صاحب پڑھا رہے ہیں، 10 بچے 8 بچے ایک سال میں ان کے سینوں میں 30 پارے محفوظ کر رہے ہیں، 114 سورتیں محفوظ کر رہے ہیں۔ تو قرآن پڑھانا آسان کام نہیں ہے۔ تم تو فجر میں اپنے گھروں پہ سو رہے تھے، اللہ اکبر، جب دنیا سو رہی تھی، فجر میں 4 بجے سے اٹھا کر کہا بیٹا پڑھو، کبھی سبق کا پارا، کبھی پچھلا پارا، اللہ اکبر، پڑھو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر۔ جب تک مسلمان نبی کا قرآن اپنے سینے میں نہ بسا لے گا، اہل بیت سے محبت نہ کرے گا، علی کی اولاد سے محبت نہ کرے گا، خدا کی قسم آج دیکھ رہے ہو پوری دنیا پہ مسلمان کی مطلب یہ کہ ہنسی کی جا رہی ہے، ہر طرف مسلمان کی رسوائی ہے، ٹرینوں میں دیکھا جاؤ تو مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، ریلوے اسٹیشن پہ جا کے دیکھو تو مسلمان ستایا جا رہا ہے، ایروپلین پہ جا کے دیکھو تو مسلمان، سڑکوں پہ جا کے دیکھو تو مسلمان، اللہ اکبر۔ تم نے مسلمان کی ہسٹری نہ پڑھی، جب مسلمان کے ہاتھ میں قرآن تھا اور مسلمان نے جب قرآن پہ عمل کر کے دکھایا تو اللہ نے اعلان کر دیا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ اکبر۔ آپ پڑھ کر تو دیکھو جنگ احد کا واقعہ، اگر مسلمان اگر کم بھی تھے، اگر وہ 313 بھی تھے، ان کی تعداد میں ہزاروں بھی آئے، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں زبیر یہ کھجور کی ٹہنیاں توڑ کر لاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں عبد الرحمن یہ تیری تلوار ہے، زبیر یہ تیری تلوار ہے، انس یہ تیری تلوار ہے۔ جب ان کے نانا مصطفیٰ کا ہاتھ ان ڈنڈیوں پہ لگا ہے، ایک طرف تلواریں بھی ہے، ایک طرف تعداد میں ہزاروں کے اعتبار سے ہے، مگر خدا کی قسم جب نبوت والا ہاتھ لگا ہے تو جو ڈنڈی جس لوہے کی تلوار پہ پڑتی تھی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، اللہ نے مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیا اور اعلان کر دیا کم من فیۃ قلیلہ۔ جب میرے دل، جب تمہارے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے، نبی سے محبت ہوتی ہے، تو مجمع کتنا بھی ہو وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے صحابہ کو عزت عطا کر دی، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ۔ آج مسلمان کی طرح وہ مسلمان نہ تھے، آج مسلمان کا بچہ شراب پیتا ہے، آج مسلمان کا بچہ بیئر پیتا ہے، آج مسلمان کا بچہ جوا کھیلتا ہے، آج مسلمان کا بچہ کانوں میں لیٹے لگا کے گندی مووی دیکھتا ہے۔ کاش اگر تمہارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا۔ اے اسلام کی بیٹیوں میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تم نے بھی پردے کو دور کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں پہ رکھو، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اللہ اکبر۔ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی پارسائی
صفائی کی حفاظت کرو. اللہ اکبر. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا 18واں پارہ 8واں رکوع سورہ نور. ان ماؤں سے کہہ دیا جائے, ان بیٹیوں سے کہہ دیا جائے, جب یہ اپنے گھر میں قدم رکھے تو آہستہ سے رکھے تاکہ ان کے قدم کی آواز ان کے دروازے تک نہ پہنچ سکے. آج تم نے اپنے سروں کی حفاظت دور کر دی. آج تم نے ہوٹلوں میں بے حیائی عام کر دی. مسجدوں کے دروازوں کے تقدس کو پامال کر دیا. شادیوں کے وقتوں پہ بالوں کو کھول کے مسجدوں کے گیٹوں پہ چلی گئی. جس گھر کی بیٹیاں, جس اسلام کی بیٹیاں فاطمہ کی کنیزیں روڈوں پہ آ کے ویڈیو بنانے لگے, روڈوں پہ آ کے جسموں کو دکھانے لگے, تو ان کی گود سے اللہ اکبر غلام صابر پیدا نہیں ہو سکتا. ان کی گود سے اللہ اکبر خواجہ کب عاشق پیدا نہیں ہو سکتا. ان کی گود سے پھر نیک بچہ نہیں ہوتا ہے. مائیں تو وہ بھی ہے جو فلسطین کی ہے, بچیاں تو وہ بھی ہے جو غزہ کی ہے. خدا کی قسم رپورٹر والوں نے معلوم کیا تمہارے حالات کیسے گزر رہے ہیں, بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. تو بچیوں نے کہا تھا ہمیں تو بس یہ ہے کہ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا جسم سلامت ملے نہ ملے, مگر ہم نے ایک چیز سیکھی ہے کربلا سے, ہم نے ایک چیز سیکھی ہے مصطفیٰ کی بیٹیوں سے. اللہ اکبر. ہم جب رات میں سوتے ہیں تو نقاب پہن کے سوتے ہیں, ہم جب رات میں سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے ان ورکروں نے کہا تھا بیٹیوں برقع اوڑھ کے تو نہیں سویا جاتا, نقاب پہن کے تو نہیں سویا جاتا. اللہ اکبر. تو ان فلسطین کی بیٹیوں نے کہا تھا, ان غزہ کی بیٹیوں نے کہا تھا پتہ نہیں رات میں کب اسرائیل کا بم گر جائے, پتہ نہیں یہودیوں کا کس وقت بم گر جائے. اللہ اکبر. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہماری لاشوں سے ملبہ اٹھے, جب ہماری لاشوں سے سریہ اٹھے, جب ہماری لاشوں سے اینٹیں اٹھے, اللہ اکبر, تو ہماری انگلی نہ دیکھ سکے, ہمارے تلوے نہ دیکھ سکے, ہمارا جسم نہ دیکھ سکے, اس لیے کہ آج بھی فاطمہ کی ماننے والی زندہ ہے. کل کربلا میں اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ فاطمہ کی بیٹیوں نے جو کر کے دکھلایا تھا, غزہ اور فلسطین کی بیٹیوں کو وہ بات یاد ہے. وہ کہتی ہے کربلا میں اللہ اکبر ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, 72 لاشیں کربلا میں پڑے تھے, مگر جب سیدہ زینب اللہ اکبر بیان کرتی ہے ہمارا سب کچھ لٹ گیا, ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. جس گلے کو اللہ کے نبی نے چوما تھا وہ گلا ظالموں نے کاٹ دیا. عباس کے بازو کاٹ دیے, علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کی بوٹیاں بنا دی, حضرت قاسم کی جوانی گرا دی. مگر جب ظالموں نے 11 محرم کی صبح میں جب سروں کو کاٹنے کے بعد خیموں کی طرف رخ کیا اور جب پردوں کی طرف گئے تو حسین کی بہن زینب نے کہا تھا لاشیں دے دی, اگر سمپتی چاہتے ہو جو چاہو لے سکتے ہو, مگر ہم فاطمہ ماں کا دوپٹہ نہ دے سکتے, ہم حجاب نہیں ہٹا سکتے. خدا کی قسم ان فلسطین کی بیٹیوں نے کہا تھا جان تو دے سکتے ہیں مگر فاطمہ کا لباس نہیں دیں گے, فاطمہ کا کلچر نہ دیں گے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, فیضان حضور غوث آدم, فیضان حضور مخدوم سمنا, فیضان حضور سرکار کلا. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. کہتے ہو پریشان ہے کیا کرے, کیسے معاملہ بدلے گا, کیسے بدلے گا. تو شراب مت چھوڑ معاملہ بدلے گا, تو بیئر مت چھوڑ معاملہ بدلے گا, تو سود مت چھوڑ معاملہ بدلے گا. اللہ اکبر. پہلے کی امتیں جو عذاب کرتی تھی, گناہ کرتی تھی, ان کی پیشانیوں پر لکھ جاتا تھا یہ تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے, اللہ پاک نے تیرے پسینے سے تیرے جسم سے گناہوں کو مٹا دیا. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ. ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین 23واں پارہ 3واں رکوع. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں تو اس بات پر بھی قادر تھا. اللہ اکبر. جب تم شراب پی رہے تھے, جب تم ہوٹلوں میں جا کے جس کے جسموں سے کھیل رہے تھے, اگر میں چاہتا تو تمہیں اس وقت اندھا بھی کر سکتا تھا, میں تمہارے ہاتھوں پہ فالش بھی ڈال سکتا تھا. اللہ اکبر. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے جس جگہ پہ بیٹھ کے تم شرابیں پی رہے تھے, جس جگہ
جگہوں پہ بیٹھ کے تم دوسرے کی بیٹیوں کی عزت سے کھیل رہے تھے. اللہ فرماتا ہے میں چاہتا اسی جگہ پر تیرا چہرہ مسخ کر دیتا, تجھے کتا بنا دیتا, تجھے سپر بنا دیتا, تجھے خنزیر بنا دیتا, مگر اللہ نے عذاب دینے میں جلدی نہ کی. اللہ نے فرمایا میرا بندہ ہے, میں نہ چاہتا جہنم میں جائے, اب بھی توبہ کر کے آ جائے تاکہ میں جنت عطا کر دوں. تو کیسا مسلمان ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا 4 مسلمان جنت کے اندر نہیں جائیں گے. صحابہ رونے لگے, آقا وہ 4 مسلمان کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شرابی اگر شراب پی کے نشے کی حالت میں مر گیا, اگر اسے توبہ کرنے کا موقع نہ ملا تو شرابی جنت کے اندر نہیں جائے گا. کتنے لوگ نشے کی حالت میں مر گئے, آج مسلمان امیر ہو گیا. شادیوں میں ہم نے بیئر پیتے دیکھا ہے لوگوں کو. اللہ اکبر. رات میں میرا پروگرام تھا سیل پور ڈھکیا میں نے بتایا تھا. اللہ اکبر. بریلی امریہ سید پور کے اندر مولانا تنظیف صاحب نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے. اللہ اکبر. جب نکاح پڑھانے کے لیے کون سا نکاح؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میرے نبی کی مبارک سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جب نکاح پڑھانے بیٹھے سید صاحب دولہا کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی, شراب پیے ہوئے بیٹھا تھا. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح, تم کہتے ہو حالات کیسے بدلیں گے, تم کہتے ہو معاملہ کیا ہے؟ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, اسلام کو مٹانے والے تو کتنے کتے آئے کتنے چلے گئے. اللہ اکبر. لوگوں نے قسم کھائی تھی, کبھی ہلاکو خان آیا, کبھی کوئی آیا اسلام کو مٹانے کے لیے, مگر اسلام مٹ نہ سکا. اللہ اکبر. نمرود نے آ کر قسم کھائی اسلام کو مٹا دوں گا. پیغمبر ابراہیم کو مارنے کے بعد اللہ اکبر معاذ اللہ کہتا ہے حکومت میری رہے گی, کئی صدیوں تک حکومت کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. مگر رب کی مصلحت کچھ اور تھی. جب اس نے دعویٰ کیا, اللہ چاہتا تو پہاڑ سے مار دیتا, اللہ چاہتا تو حضرت جبرائیل کے ذریعے تختہ پلٹ دیتا, اللہ چاہتا تو اوپر سے آگ برسا دیتا, اللہ چاہتا تو آسمان کا ٹکڑا گرا دیتا, مگر رب اعلان کرتا ہے ان بطش ربک لشدید, میری پکڑ بڑی مضبوط ہے. نمرود جیسے بادشاہ کو ایک رب نے مچھر سے مروا دیا. مچھر کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. کسی دور میں فرعون نے مطلب یہ کہ جنم لیا. اللہ اکبر. کسی نے کہا بنی اسرائیل کا ایک بچہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. ہزاروں لاکھوں ماؤں کے پیٹوں سے بچے کاٹ کاٹ کے گرا دیے گئے. ظلم پر ظلم کیا. اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا, کہتا تھا میرے علاوہ کوئی خدا نہیں, میں اسلام کو پنپنے نہ دوں گا. مگر قرآن کہتا ہے فاتبعوا مشرقین فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى ان لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اللہ اکبر. قافلے کو دیکھ کے موسیٰ کے ساتھ ہی رکے, رونے لگے. موسیٰ کا قافلہ کہنے لگا فرعون ہمیں قتل کر دے گا, اس کے ساتھی قتل کر دیں گے, لیکن فرمایا قال کلا ان معي ربي سيهدين, گھبراؤ مت, ہمارے ساتھ اللہ ہے, وہ ہمیں راستے عطا کرے گا. اتنا کہنا تھا. فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر. رب نے جبرائیل کے ذریعے فرمایا جبرائیل میرے پیغمبر سے جا کے کہہ دو راستے میں لاٹھی مارنا تیرا کام ہے, عصا مارنا تیرا کام ہے, اور سمندر میں راستے دینا تیرا رب کا کام ہے. اسی سے موسیٰ کو نکال دیا, موسیٰ کے ایمان والوں کو نکال دیا. بچے جو کتے تھے فرعون کے ساتھ میں, اللہ نے اسی سمندر میں غرق کر دیا. اللہ اکبر. شداد آیا, پوری دنیا کا پیسہ جنت میں لگا دیا, اسلام مٹا دوں گا, میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے, مٹا دوں گا. ابے کتے تجھ جیسے کتے آئے مٹ گئے, پوری دنیا کا پیسہ جنت میں لگا کے اعلان کر دیا چلو جنت کا نظارہ کرنا ہے چل کے. جب جنت کے قریب پہنچا رب نے کہا اسرائیل جنت میں دیکھ نہ سکے, اس کے قدموں کے اندر زنجیریں ڈال دی جائے, اس کی روح قبض کر لی جائے. اللہ نے شداد کو بھی مار دیا, اللہ نے فرعون کو بھی مار دیا. ایک زمانہ آیا اللہ اکبر, مدینے سے قافلہ کربلا پہنچا. یزیدی کتا نشے کے حالت میں, یزیدی کتا شراب کی حالت میں کہتا ہے حسین کو مار دو, شام پہ حکومت ہماری رہے گی, دنیا کے خطے پہ حکومت ہماری رہے گی. اللہ اکبر. حسین کا قتل کر دو, مسلم بن عقیل کا قتل کر دو, حضرت حسن کو مار دو, شفیع مصطفیٰ علی اکبر کو مار دو, پھر دنیا کی کوئی ہمت کوئی طاقت ہمارے سامنے نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اس کتے کی
لیے اللہ اکبر نہ جانے کتنے لوگ نکلے، وہ وقت میدان کربلا کا خونی منظر، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، کون سے جگر سے اس بیان کو ذکر کیا جائے؟ ان کے تو گھر کی بات ہے، اشرف دولہ کے تو نانا کی بات ہے، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، کہا تھا حسین کو مار دو، حسن کو مار دو، اکبر کو مار دو، اسلام جنم نہ لے پائے گا، اسلام یہیں پر مٹ کے رہ جائے گا۔ حسین کو مار دیا گیا، جس گلے پہ خنجر چلا اس گلے کو نہ جانے کتنی مرتبہ مصطفیٰ نے چھوا، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے، میں ابا جان سے کہتی تھی ابا دنیا تو اپنے دیکھتوں کی پیشانی کو چومتی ہے، دنیا تو گالوں کو چومتی ہے، مگر تم گلے کو کیوں چومتے ہو؟ جب اتنا فاطمہ نے کہا اللہ اکبر تو اللہ کے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ میرے دل سے لگ جا، تجھے معلوم نہیں ہے یہی حسین کربلا میں میرے نام کو روشن کرے گا، یہی اسلام کو بلند کرے گا۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، شبیہ مصطفیٰ مدینے والے کہتے تھے جاؤ سب کو لے جاؤ مگر علی اکبر کو چھوڑ جاؤ۔ جب رسول اللہ کی یاد آتی ہے تو رسول اللہ کے حضرت علی اکبر کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، مگر مصطفیٰ کے اس بیٹے کو، حسین کے اس پارے کو زانی کو نے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روم کے قتل کر دیا گیا، لاش کے چھوٹے چھوٹے حصے کر دیے، اللہ اکبر۔ قاسم کا جوانی گرا دیا، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، مگر اللہ اکبر کتوں نے شراب پی کے 11 محرم کی صبح میں سر کاٹ کے خوشیاں منائی، اکیلا زین رہ گیا، حسین کا نام مٹ گیا، علی اکبر کا نام مٹ گیا، اب مصطفیٰ کا وارث کوئی نہیں ہے، زین ہے اکیلا بچائے، بیمار معذاللہ کتے کہتے تھے مر جائے گا، مگر میرے رب کی قدرت دیکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر۔ پوری دنیا کے اندر یزیدیوں کا خاتمہ کر دیا، آج پوری دنیا میں کوئی یزیدی کتا نہیں ملے گا، مگر جلسے ہو رہے دستار بندی کے، جس منبر پاک پر جا کے دیکھو تو کہیں تو اولاد رسول ہے، کہیں علی کا بیٹا ہے، اللہ اکبر۔ مہرہ پہنچو تو علی کا بیٹا ہے، کچھوچا مقدسہ پہنچو تو نبی کا بیٹا ہے، اللہ اکبر۔ یزیدی مر گئے، اللہ فرماتا ہے تکبر مجھے پسند نہیں، غرور مجھے پسند نہیں، میں نے فرشتوں کے ساتھ میں رہنے والا بلکہ پڑھانے والا جب میں اسے کافر کر سکتا ہوں، غروریت میں تو تم کیا ہو؟ اللہ نے کتوں کی نسلیں مٹا دی، اس ڈیٹ پر آج بھی مصطفیٰ کی اولاد نظر آتی ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ کے خون کا ہے، یہ صدقہ فاطمہ کے قتل۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد مردہ باد۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یار تیرے چہرے سے تو لوگ مسلمان ہوتے تھے، میں اب بھی حیدرآباد میں قرآن سنانے کے لیے جاتا ہوں، 14-15 سال ہو گئے، اللہ اکبر، غیر مسلم اپنے اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں کے گیٹوں پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اب ڈاکٹر کی دوا ہمارے بچے کا کام نہ کر رہی، اللہ اکبر، تم پھونک مار دو، قرآن میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے، مسلمان تو اپنے راستے سے بھٹک گیا، مسلمان تو اپنے راستے سے الگ چلا گیا، ورنہ خدا کی قسم اللہ اکبر، سادہ مزاج رکھنے والا عمر، اللہ اکبر، پیڑ سے ٹیک لگانے والا عمر، 22 لاکھ کا مربع میں حکومت کرنے والا عمر، اگر مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگا دے تو کفر کے کلیجوں پہ، مطلب یہ کہ کفر کے کلیجے ہل جائے، مطلب یہ کہ ہر جگہ کے کفر کے کلیجے ہل جائے، مگر مسلمان تو اپنے راستے پہ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے بتاؤ تو صحیح، جس نوجوانوں کی بیٹیاں، جس مطلب یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کے بچے ٹک ٹاک
گندی ویڈیو بناتے ہو، نماز روزے کی بے حرمتی کرتے ہو، اللہ اکبر، بتاؤ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جن اللہ کے ولیوں نے ہماری ہدایت کی ہو، ہمیں سیدھے راستے پر چلایا ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے جن ولیوں نے ہمیں اس راستے پر چلایا ہو، آج مسلمان اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر اس شیخ چلی جیسے کافر کو بلا کے ڈانس کراتے ہیں، 1 لاکھ روپے مسلمان دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب شیخ چلی جیسے کافر کو مسلمان اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر نچائیں گے تو پھر تو ناچے گا تو اور کیا کرے گا؟ دشمن دنیا تیری ہو جائے گی۔ یار مجھے تو وہ باتیں بھی یاد ہے، خدا کی قسم، کئی لاکھ کا مجمع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جسے خالد بن ولید کہتے ہیں، مجمع میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ اکبر، بولنے والا تھا، بولنے والا تھا، بڑا طرف زبانی تھا، اللہ اکبر کہا تھا، بولتے کیوں نہیں ہو، کیا بات ہے؟ جسم سے قطرے ٹپکنے لگے، پسینہ ٹپکنے لگا، جسم کانپنے لگا، کہنے لگا ایسا لگتا ہے یہاں کوئی نبی کا عاشق بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ داؤد کون ہے؟ نہیں اٹھا۔ داؤد کون ہے؟ نہیں اٹھا۔ جب تیسری مرتبہ کہا تجھے تیرے مصطفیٰ کا واسطہ، نبی کا واسطہ، پتلا دبلا عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، خالد بن ولید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا تجھے ڈر نہیں لگا مجمع میں آتے سمے؟ تجھے ڈر نہیں لگا اکیلے کو آتے سمے؟ اپنے امامے سے ان کے نانا کا سر کا ایک بال نکالا اور کہا اسے ڈر کیوں ستائے گا جس کے دل میں محبت رسول ہوگی، اللہ کے جلوے ہوں گے۔ خدا کی قسم، آج کل کے بزدل لوگوں کے لیے خالد بن ولید نے کہا تھا تم جنگ سے خوف مت کھانا، تم جنگ سے مت ڈرنا، اگر جنگ میں موت آتی تو سب سے پہلے خالد مارا جاتا۔ آج بڑھاپے میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے، خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لیے 2 جملے دیے تھے، موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا، زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا، تو دنیا کی طاقتوں سے مت ڈر، قرآن پکڑ لے، اولاد رسول کے قدموں کو پکڑ لے، دنیا آج بھی تیرے قدموں کو چومنے پر مجبور ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان حضور سرکار کلا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے۔ صحیح کہہ رہے تھے جی کہ امت میں کس کی، اسے کیا معلوم نبی کی، اس نے تو یہی سمجھ لیا کہ حکومت تو کسی اور کی ہے۔ بھائی کاش میں نے بھی ایک جگہ معلوم کیا، یہ بتاؤ ہم کس کی تکلیف میں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ 30 سال کے بچے بیٹھے ہیں، یہ دوست خالی کانوں میں لیٹے لگا کے، منہ میں گٹکا ڈال کے، شادیوں کے وقتوں پہ بیئر پی کے، بوجھوں کو بھر کے اور نمازیں چھوڑ کے زندگی نہیں گزاری جاتی ہے، نظریں نیچے جھکا کے سینے میں قرآن رکھنے کے بعد میں زندگی گزاری۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں مسلمان بچوں کو اٹھاؤ، ان کے نمازیں تک یاد نہیں، جس قوم کے بچے کے ثنا یاد نہ ہو، جس مصطفیٰ کے امتی کے الحمد یاد نہ ہو۔ ایک میرے پاس آیا تو میرا آپ کے دل بھرتا ہوا، آیا میرے پاس، میں ایک جگہ خدمت کرتا ہوں، ارے مفتی صاحب کہاں گئے تھے؟ مفتی صاحب کہاں گئے تھے؟ میں تو بات بتا، بات کیا ہے؟ حضور بچے بھوکے سو جائیں گے، چل کے فاتحہ پڑھ لو۔ تیری غیرت، تو کیسا مسلمان ہے جو وقت پہ اپنے والدین کے لیے سال ثواب بھی نہیں کر سکتا اور بیٹھ کے اپنے گھر پہ فاتحہ بھی نہیں لگا سکتا؟ مجھے بتا تو صحیح، سب کچھ تو نے امام کو دے دیا، تیرے ثنا بھی یاد نہیں، تیرے الحمدو بھی یاد نہیں۔ اللہ اکبر، 4 رکعت سنتوں کے لیے نیت باندھی، ہر مرتبہ ہم شریف کے بعد میں کبھی علم ترى پڑھتا، کبھی الاف قریشین پڑھتا، کبھی ارائیت الذی یکذب بالدین پڑھتا، کبھی انا اعطینا پڑھتا، دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ مجھے بتا تو صحیح کہاں سے ترقی کرے گا؟ میرا بیٹا 2 لاکھ کما رہا، میرا بیٹا 4 لاکھ کما رہا، میرے بیٹے نے کریٹا نکال لی، میرے بیٹے نے فورچونر نکال لی، میرے بیٹے نے بنگلہ خرید لیا، میرے بیٹے نے فلا خرید لیا۔ ابے امام غزالی کا قول یاد رکھ، ایمان کے ساتھ جھوپڑے میں رہنا، چھپر میں رہنا اربوں خربوں کے بنگلے سے بہتر ہے۔ جس بنگلے میں دین نہ ہو، جس بنگلے میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، جس بنگلے میں اللہ کا قرآن نہ ہو، وہ چھپر آنا ہے جس چھپر میں فاطمہ کا ذکر ہوتا ہو اور ان جیسی اولادوں کا ذکر۔
بے شک سبحان اللہ بہت اچھے زندہ باد زندہ باد کیوں گناتا ہے اپنی سمپتیاں کیوں نیتا گیری گناتا ہے اپنی پردھانی چھوڑ کے مسجد میں آ اپنی بدھائیکی چھوڑ کے مسجد میں آ اپنی سانسدی چھوڑ کے مدرسے میں آ یہاں تکبر نہ چلے گا یہاں تو اس کے مصطفیٰ چلے گا اللہ نے تجھے کسی قابل بنایا تھا غرور میں مت آنا ورنہ امریکہ کی طرح تباہ تم نہیں ہو سکتے ہو کیا کہنے بابا بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ہوشیات فیضان حضور غوث اعظم فیضان حضور مخدوم شمنا فیضان حضور سرکار کلا جشن دستار بندی سبحان اللہ حضور سید حسن صاحب کے قدموں کو چومتے ہوئے مصطفیٰ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں اللہ اکبر امریکہ کے کسی کتے نے کہا تھا ہم چاہیں تو ملک فلسطین کو ہم چاہیں تو غزہ کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے ہم اپنے تمام عرب ممالک کو اللہ اکبر جہنم بنا دے ہمارے جتنے بھی یہودی ملک ہیں ہم سب کو جنت بنا لے کہتے تھے لاس اینجلس کو بنانے کے لیے 200 سال لگے ہیں مٹانے کے لیے 500 سال لگیں گے اللہ اکبر 7 جنوری سن 2025 تک لاس اینجلس اپنے شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا مگر جب تکبر کیا مگر جب فلسطین بیت المقدس کی بے حرمتی کرنی چاہیے اللہ اکبر قرآن کہتا ہے افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی او امریکہ کے بادشاہ ہو او امریکہ کے صدروں تم نے پہلے کی زندگی نہ پڑھی اللہ فرماتا افلم یہدی لہم کما اہلکنا ہم نے کتنی قومیں ہلاک کی ہے ہم نے عاد کو بھی ہلاک کیا ہم نے شعیب کو بھی ہلاک کیا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا جب قوم شعیب نے ناپ تول میں کمی و زیادتی کی اللہ نے کہا میرے بندوں کو غریبوں کو پورا تول کے دے ورنہ میں عذاب بھیج دوں گا تو کتوں نے کہا تھا بتاؤ کون سا عذاب آئے گا حضرت شعیب نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا یہ تیرے عذاب کے لیے ہنسی بنا رہے ہیں اللہ نے کہا ایمان والوں کو نکال لے میرا عذاب آئے گا آسمان سے جب آگ برسی ہے ایک ظالم کتا بھی نہ رہ سکا انہوں نے بھی یہی کہا تھا لاس اینجلس بھارت کے کئی سارے ارب پتی وہاں رہتے ہیں امبانی کا بھی بنگلہ وہیں پر ہے شاہ رخ کا بنگلہ بھی وہیں پر ہے پریتی زنٹا کا بنگلہ بھی وہیں پر ہے بڑے بڑے اسٹاروں کے بنگلے لاس اینجلس میں ہے لوگ کہتے تھے لاس اینجلس کو مٹانے کے لیے دنیا تو مر جائے گی مگر لاس اینجلس کو مٹا نہ سکے گی اللہ نے پہلے شہر میں آگ نہ لگائی بلکہ اللہ نے فرمایا 160 فی گھنٹہ کی رفتار سے اللہ نے لاس اینجلس کے جنگل باغوں میں آگ لگا دی چیلنج دے دیا رب نے اگر بجھا سکو تو بجھا لو یہ کسی پرمانو بم کی آگ نہیں ہے یہ کسی بم کی آگ نہیں ہے یہ امریکہ نے بم نہیں یہ عراق نے بم نہیں ڈالا ہے یہ لبنان نے نہیں ڈالا ہے یہ حماس نے نہیں ڈالا ہے یہ اللہ کی عذاب ہے یہ اللہ کی آگ ہے اور یہ اس کا جملہ ہے جب ایک فلسطین کی بچی ملبے میں دبی تھی 2 دن کے بعد جب نکالا گیا تو اس فلسطین کی بچی نے کہا تھا مولا اپنے پاس بلا لے تجھ سے شکایتیں کروں گی اے مولا پروردگار جب میڈیا والے فوٹو لینا چاہتے تو دوڑتے ہوئے ایک بچی نے کہا تھا خدا را مصطفیٰ کی کنیز ہے ہمارے فوٹو مت لینا ہم ویڈیو بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں مولا اب دنیا میں کوئی عرب ممالک کا بادشاہ ہماری فریادیں نہیں سن رہا مولا سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے نشوں میں اپنی اپنی بجنسوں میں اپنی اپنی گاڑیوں بنگلوں میں ہے مولا ہماری مدد کے لیے صرف تو ہے ایک طرف پیسہ ہو ایک طرف کھانا ہو ایک طرف کچہری ہو ایک طرف صدر ہو ایک طرف بدھائیکی ہو ایک طرف پردھانی ہو ایک طرف حکومت کا باشندہ سارے کے سارے عہدے ایک طرف ہو اور ایک مظلوم کی فریاد ایک طرف ہو تو اللہ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مار دیا ہے زندہ وہی رہتا ہے جو اسلام کا چاہنے والا بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث او مسلمانوں او شراب پینے والے کچھ نوجوان بچے ہر گاؤں میں 30% لوگ شراب پینے لگے تیرے منہ سے بدبو آئے اللہ تیری دعا کیا قبول کرے تیرے منہ سے شراب کی بدبو آئے نکاح پڑھاتے سمے تو شراب پیتا ہے بیوی کو بلاتے سمے تو شراب پینے جاتا ہے گاڑی چلاتے سمے تو شراب پیتا ہے خدا کی قسم کہا تھا جو بائیڈن صدر نے ہم چاہیں تو نقشے سے مٹا سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں پرمانو ہے ہمارے ہاتھ میں پنڈوبیاں ہے ہمارے پاس میں راکٹ ہے ہمارے
پاس میں ڈالر ہے، اللہ نے ہوا چلا دی، کہا بجھا سکو تو بجھا لو، مگر جنگل کی آگ بجھ نہ سکی۔ وہ جب جنگل کی آگ چلتے 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 کیلیفورنیا کے لاس اینجلس میں آ کے داخل ہوئی۔ اللہ اکبر، جن بولی بوڑھوں کو اپنے گیریجوں پہ ناز تھا، جس میں ایک ایک نہیں 100 گاڑی کھڑی تھی، کوئی 10 کروڑ کی، کوئی 50 کروڑ کی، کوئی 100 کروڑ کی، جن کے بہترین بنگلے تھے، جنہوں نے کہا تھا ہمارے بنگلوں سے بہتر کوئی بنگلہ نہ۔ تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور مکان بنائے ہیں دنیا والوں نے، حضور شہر بسائے ہیں دنیا والوں نے، حضور انہیں مدینہ دکھا دیا جائے، اللہ اکبر، انہیں خانہ کعبہ دکھا دیا جائے، تو جو کتے کہتے تھے ہمارے لاس اینجلس سے کچھ نہ ہوگا، اللہ نے بلڈنگوں میں جب آگ نکالی ہے تو امریکہ کہنے لگا عراق تو بچا لے غلطی ہو گئی، فلسطین تو بچا لے غلطی ہو گئی، لبنان تو بچا لے غلطی ہو گئی، حماس تو بچا لے غلطی ہو گئی۔ خدا کی قسم، وہ اللہ کا آگ کا قہر تھا کہ جب ٹرمپ دوسری مرتبہ جب صدر بنا تو ٹرمپ نے کہا تھا اب ظلم نہ کیا جائے گا بلکہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں اور سارے مکانوں کو ہم دوبارہ بنانا چاہتے ہیں۔ وضو کے فرائض کو یاد نہ کر سکے، جو قوم غسل کے فرائض کو یاد نہ کر سکے، جس ماں نے تجھے پالا، جس ماں نے تجھے 24 مہینے 2 سال تک دودھ کے قطرے پلا کے تجھے جوان کیا، وہ ماں مر گئی، غیرت تیری کہاں گئی؟ اس ماں کے مرنے کے بعد مٹی کے جملے بھی تم سے دیے نہ جاتے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں ان علماء کا احسان ہے، ان علماء کا احسان ہے، احسان۔ کتنے تو ایسے ہیں جن سے نکاح بھی نہیں پڑھا جاتا، یہ تو علماء کی ذرہ نوازی ہے کہ 40-50 لوگوں کے سامنے جو تتلا جاتے ہیں، جن سے نکاح نہیں پڑھا جاتا۔ مر گیا اگر 8 لاکھ طے کیے، 10 لاکھ طے کیے، اگر 2 لاکھ سمدھی نے ختم کر دیے تو جھگڑا کرتا ہے وہیں کے سامنے۔ تجھے غیرت نہ آئی اپنے بیٹے سے یہ بھی تو کہہ دیتا، بیٹے کہیں ایسا نہ ہو 40 لوگوں کے سامنے تو نکاح پڑھے گا، کہیں ایسا نہ ہو میری بدنامی نہ ہو جا۔ تیرے بچے سے، جس مسلمان کے بچوں سے 4 لوگوں میں بیٹھ کے نکاح کے جملے امام کے پیچھے نہ پڑے جائے تو حکومت نہیں کر سکتی، وہ پٹ ہی سکتی ہے۔ حکومت تب کرو گے جب سینے میں مصطفیٰ کا عشق لے گے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ وہ کروڑوں کی تعداد میں نہ تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جنہوں نے کئی سو سال جی جی بے شک، بکھری ہوئی قوم حکومت نہیں کر سکتی، وہ حکومت بنا دے۔ غلامیت اپنے آپ میں کیا کر رہی ہے؟ ذرا سا علاقے کا بیٹا کیا بن گیا، موبائل بھی اٹھا کے دوسروں کو دے دیا، بولے کہتے نا حکومت، ہاں بولے کہتے نا ابھی مطلب چین نہیں ہے، پیے رکھ لیے۔ ابے میں تجھے بتاؤں حکومت کسے کہتے ہیں؟ میرا عمر میرا بادشاہ حضرت علی کے بعد ملنے کے لیے آ گئے، ان کے دادا، ان کے نانا ملنے کے لیے آ گئے، ان کے باپ علی ملنے کے لیے آ گئے، عمر سے عمر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ علی؟ ہاں عمر، امیر المؤمنین میں ہوں۔ کیسے آئے؟ سنے وہ ذرا ذرا سے پدوں پہ آ کے کرنے والوں، 150-200 بیگھے جنگل کرنے کے بعد شہروں سے نکلنے کے باہر والوں، وہ گاڑی اور بنگلہ خرید کے اپنے آپ کو تکبر کرنے والوں، ایک آیا تھا ملک کے شام سے کا عمر سے ملنا ہے، کا جنگل نکل کے چلے جاؤ، دیکھتے کوئی نہ ملا، آنے لگے، بیٹھا ہے امیر المؤمنین، آواز کی پیر سے ٹیک لگائے ہوئے ہاتھ میں کہاں جاتا ہے؟ کہاں جا رہا ہوں، جس مقصد سے آیا تو وہ مقصد کامیاب نہ ہو پایا، تو کیا بات ہے؟
کہا امیر المومنین سے ملنا آیا تھا، کہا بتانا میں ہی کو اتنا سنا تو کہنے لگا حضور جس کے نعرے سے کیسر و کبرا کانپ جاتا ہو، آج وہ امیر المومنین پیڑ سے ٹیک لگایا بیٹھا ہے، آج وہ ایک طرف سے تمکین کی مطلب کپڑے میں اور ایک تہمت باندھے ہوئے حضرت امیر المومنین بیٹھے ہیں۔ تو حضرت علی آ گئے، تو حضرت امیر المومنین نے کہا حضرت عمر نے ابھی کیسے آئے؟ آپ کچھ لکھ رہے تھے، تو کہا دل چاہتا تھا عشاء کی نماز پڑھی تھی کہ لاؤ امیر المومنین سے باتیں کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ایسے بنا کہ تجھے جنت میں لے جائے۔ واہ واہ واہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ 3 پہلا رکوع، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم نے میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر اگر عمل کیا تو تم یہ سمجھ لینا اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ ولی الذین آمنوا، وہ سے اعظم ولی خواجہ غریب نواز ولی، حضور محدث اعظم ولی، ان کے والد صاحب ولی، خود ولی کا مطلب آتا ہے ولی کا مطلب دوستی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو تم میرے قرآن پر عمل کر لو، میں تمہارا دوست بن جاؤں اور جو تو کام کرے گا میں وہ بن جاؤں گا۔ اب تو کہے گا کہ اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، تو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ سے مراد ہمارا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ کا سایہ، اللہ کا نور ہمارے اوپر ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نیک تو بن جا جو تو مانگے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر میرے حبیب میرے بندے تجھ سے یہ کہیں کہ ہم اللہ کو کہاں پائیں، اللہ کہاں ملے گا، اللہ کا نور کہاں ملے گا، اللہ سے باتیں کرنے کا موقع کہاں ملے گا، اللہ اکبر، تو رب نے فرمایا حبیب میرے بندوں سے کہہ دینا، اپنے امتیوں سے کہہ دینا انی فانی قریب، اللہ تیری پیشانیوں میں ہے۔ دنیا سو رہی ہو تو نماز تہجد پڑھ لے، فجر پڑھ لے، عشاء پڑھ لے، مغرب پڑھ لے، عشاء پڑھ لے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ، اللہ فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو صبح میں قرآن تو پڑھ، اللہ کے فرشتے بھی وہی ہوں گے، اللہ کا نور بھی وہی ہوگا۔ آ تو صحیح، اللہ کو مان تو صحیح، اللہ کو پکار تو صحیح، جو اللہ سے تو مانگے گا اللہ وہ تجھے عطا ضرور۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، عطا کرے۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت علی سے کہا، حضرت علی سے کہا علی آئے کیسے ہو، ملنے آئے ہو، سرکاری کام کے لیے آئے ہو یا کسی اور کام کے لیے؟ کہا دل چاہتا تھا مل لوں، ملاقات کر لوں، تو جو چراغ جل رہا تھا میں اس چراغ پر پھونک مار، اندھیرا ہو گیا۔ جب اندھیرا ہوا تو حضرت علی فرماتے ہیں یا امیر المومنین نے کیا کیا؟ تو سنے جملہ تو ذرا ذرا سے امتحان، ذرا ذرا سے لوگ موبائل بھی دوسرے ہاتھ میں دے دیتے، ادھر باڈی گارڈ تکبر میں آ گئے، صاحب سے کہتے ہو نہیں ہے ہم لوگ ملنے کے لیے گئے نہیں، ابھی تو کتنا تھا، تو تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب پھونک مار دی تو کہا کیوں؟ تو کہا کہ میں جو سرکاری کاغذات لکھ رہا تھا، اس چراغ میں جو تیل کی بوندیں ہیں وہ حکومت کے پیسے کی ہے، حکومت کے پیسے کی ہے۔ اگر میں تم سے بات کرتے رہتا اور قیامت میں اللہ یہ معلوم کر لیتا اے امیر المومنین میں نے تجھے حاکم بنایا تھا تو اس لیے نہیں کہ جنتا کا پیسہ بیکار جائے، اگر باتیں کرنی تھی علی سے تو اپنے تیل میں کرتا، حکومت کے تیل میں رہی۔ ان سے کہہ دو حکومت کرنا بھی علی جانتا ہے، علی کے دوست جانتے ہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان سرکار کلا۔ بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ تکلیف لینا بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ خدا کے قدموں پر مجھے بولنے کا موقع ملا۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے بات یہاں خدا کو آمین۔ 16-17 دن سے لگاتار کوئی ناغہ نہیں ہے، 2-3 بجے واپس جانا، پھر نماز پڑھنا پڑھانا، بہت کٹھن کام ہے دوست، تم ایک رات چل لیتے ہو تو 8 آئی سمجھ میں، ہمیں کل بھی بولنا، ہمیں 27 تاریخ تک لگاتار بولنا ہے، آدھا گھنٹہ کا 1 منٹ بھی ہو جائے، اگر ایک جملے کا عمل کر لو تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ کہو کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ علماء کی محبت کرو، مدرسوں سے محبت کرو، جن ملکوں سے مدرسے ختم ہو گئے ان ملکوں سے دین ہی ختم ہو گیا۔ مدرسے
اولاد رسول بیٹھے مدرسے کی دین، میں تمہارے سامنے بول رہا ہوں مدرسے کی دین، نور علی نور صاحب نے کلام پڑھے تھے مدرسے کی دین، مگر مدرسے نہ ہو، مدرسے باری فہیم صاحب بڑی محنت کر رہے ہو، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے جیسے میرے نبی نے جب طائف کے بازاروں میں دین پھیلایا اور اللہ کے نبی نے جب کہا کہ اللہ ایک ہے میں اس کا نبی ہوں، تو چاہیے تھا کہ ایمان لاتے، تو ظالموں نے میرے پیشانیوں پہ پتھر مارے، کون سی ایسی بات اللہ کے نبی نے کہی تھی تو ظالموں نے پتھر مارے؟ کون سا ایسا جملہ کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے مانو۔ میرے دوست تم مخالف ہو گئے پیدا، میں تم سے کہتا ہوں آج میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو کہتے ہیں ارے مدرسے والے کھا رہے ہیں، مدرسے والے یوں کر رہے مزارات۔ دوست مدرسہ چلانا آسان کام نہیں ہے، تیرے گھر میں 3 بچے ہوں، 2 خود 5 لوگ، تو ایک ہفتے کے اندر 6 گوئیاں تک چیخ نکل جاتی ہے۔ مدرسہ چلانا اس کا خرچہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دین کو روکنے کے لیے حضرت زید ابن ارقم کے گھر پہ مدرسہ قائم کیا تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اور معاملہ کر دیتے، لیکن سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ اگر دین رکھنا ہے تو مدرسوں کو آباد رکھنا ہوگا۔ زید ابن ارقم کے گھر مدرسہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھاتے، وہیں سے دین پھیلتا چلا گیا۔ 4 ہوئے گھٹ کے 3 نہ ہوئے، 40 ہو گئے گھٹ کے 39 نہ ہوئے، 40,000 ہو گئے گھٹ کے 39,000 نہ ہوئے، 4 لاکھ ہو گئے، کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے۔ اسلام کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے چلے گئے یار۔ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دین بنا ہو تو اس نور کو کیسے مٹا سکتے ہیں پیشاب پینے والے؟ گوبروں کی پوجا کرتے ہو، جو پیشاب پیتے ہو، ارے یار خدا کی قسم، میں تو یہ کہتا ہوں یار آج دیر سے حضور بھی ہے اور میری بھی اصلاح ہو جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کئی جگہ میں نے سنا لوگ میں اشرفی ہوں، میں رضوی ہوں، میں برکاتی ہوں، میں اشرفی ہوں، میں رضوی ہوں، میں برکاتی۔ میرے دوست ان کے بزرگوں سے دیکھو کہ دینوں میں کتنی محبت تھی۔ یہ سب ہمارے سر کے تاج ہے، آپس میں مت بٹو۔ کیا کہا کہ بتلایا تھا خوشبو سے چوم کے کہ تم نبی کی اولاد ہو، میرے کاندھوں پہ آ جاؤ، میں تمہیں کاندھوں پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سادات کا مرتبہ اعلی حضرت نے بتلایا ہے، اور یہ شعر کس نے کہا؟ یہ بریلی کے مجدد نے کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے آواز آئی، احمد رضا تیرا یہ شعر مجھے اتنا پسند آ گیا کہ میرا تو بچہ بچہ نور ہوگا ہی، مگر تیری نسلیں سے بھی سب خوبصورت ہوں گے۔ تاج الشریعہ کا جواب نہیں، ریان ملت کا جواب نہیں، تحسین ملت کا جواب نہیں۔ خدا کی قسم اعلی حضرت نے یہ جو شعر کہا نبی کو پسند آ گیا، تو نبی نے بھی کہہ دیا چاہے احمد رضا تیری نسل سے بھی ہم خوبصورت پیدا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر۔ ان کے قدموں کا دھوبن ہے، ان کے قدموں کا نور ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تمام افراد انہی کے نانا کے نور کو لے کے تو آگے بڑھے ہیں، اور کے مشن کو لے کے نہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا ان رضویوں سے، میں کہنا چاہوں گا ان اشرفیوں سے، میں کہنا چاہوں گا ان برکاتیوں سے کہ اپنے آپ میں نہ جھگڑے، ہم تینوں ایک ہیں، ہم کوئی الگ نہیں۔ بہت اچھا۔ بہت چل رہا ہم نے مدرسوں میں دیکھا، میں اشرفی ہوں، میں رضوی ہوں، میں قادری ہوں، میں برکاتی ہوں۔ ان کے بزرگوں کی ہسٹری پڑھو، خدا کی قسم ایک دوسرے کو دیکھ کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے لوگوں۔ ان کے والد ماجد ان کے دادا کے سامنے حضور اعلیٰ حضرت نے کیا اپنی خندہ پیشانی کو پیش کیا، اپنی پیشانیوں کو رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور سے گزرے پانی جب جاتے تھے مراد آباد میں تو اعلیٰ حضرت ان کے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے، مگر سبزہ پانی کہتے تھے حضور آپ کا بھی بہت بڑا بتا دے، اللہ نے آپ سمجھ میں۔ ہاں، یہی کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ رات آرام سے رہیے گا، نمازوں پر پابندی کیجیے گا، شراب کو دور ہٹاؤ، سود کو دور ہٹاؤ۔ بہت سارے لوگ یہاں سے پیسے اٹھا رہے ہیں، مسلمان سود کا بیان پر کاروبار کر رہے ہیں۔ بس لاکھ جملہ اور میں چھوڑ رہا ہوں، حق المسلم علی المسلم خمس، مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے کہ مسلمان سے 5 حق ہیں، جب وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ،
مر جائے تو اسے غسل دو، اسے کفن دو، جب وہ مر جائے تو اسے اپنی زمین میں اپنے قبرستان میں دفن کر دو، اس میں مٹی ڈال دو. اور ایک چھینک کے بارے میں بھی آئے، جب چھینک آئے تو آپ اس کا جواب دو. اسی طریقے سے حضرات اس قرآن کی آیت سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ سود اور بیاج والوں کے لیے ہے. مختصر جملوں میں یہ بتا دوں، وہ مسلمان جو اعلان کے ساتھ سود پہ پیسے اٹھاتا ہو، بیاج پہ پرسینٹ پہ 2 لاکھ لے جا، 2% کے حساب سے دے دیے ایک سال میں، 10 لاکھ لے جا 7 لاکھ دے دیے. تو جو مسلمان سود پہ کاروبار کرتا ہو، بیاج پہ پیسہ اٹھاتا ہو، اگر ایسا مسلمان بیمار ہو جائے